السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں ایک بہن نے مراسلہ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے 7 دنوں کے وظائف، اور آخر میں سوال کیا اگر ہم اس پر عمل کریں تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، 7 دنوں کے وظائف جو یہاں اس مراسلے میں بتائے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان اوراد سے بہت کچھ پایا۔ ہفتہ کے دن لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اتوار کے دن یا حی یا قیوم 1000 بار پڑھنے سے روزی غیب سے پہنچے۔ سوموار کے دن بھی یا حی یا قیوم 1000 بار پڑھنے سے روزی بڑھے۔ منگل کے دن صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وسلم 1000 بار پڑھنے سے ہر بلا ٹل جائے۔ بدھ کے دن استغفار 1000 بار پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 1000 بار پڑھنے سے ایمان سے مالا مال ہو جائے۔ جمعہ کے دن اللہ ہو 100 مرتبہ پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ ہے مراسلے کا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس کو غزالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ان اوراد سے بہت کچھ انہوں نے پایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے۔ دیکھیے، اذکار و وظائف کے سلسلے میں یہ اول یاد رہے کہ اپنی طرف سے اس کے لیے دن، حیت، ٹائم، تعداد متعین کرنا یہ شریعت سازی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسے شرکاء بنا لیے ہیں جو ان کے لیے دین کے اصول اور ضابطے وضع کرتے ہیں؟ یہ شریعت سازی اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ بندوں کا حق نہیں ہے۔ تو جس ذکر کے لیے، جس عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی تعداد، کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی حیت، کوئی دن خاص نہیں کیا ہے، اس کا اپنی طرف سے اس کے لیے حیت خاص کرنا، اس کی تعداد خاص کرنا، اس کے لیے ٹائم اور وقت اور دن خاص کرنا، یہ بدعت ہے۔ یہ دین کے اندر احداث فی الدین میں داخل ہے، یہ دین میں جو ہے بدعت ایجاد کرنے میں داخل ہے۔ اور پھر جو ہے بدعت میں جو ہے یہ شریعت سازی ہے، یہ شریعت سازی ہے۔ جو کسی کو غزالی ہو یا غزالی کہہ رہا کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، عالم ہو، کوئی بھی کسے باشد، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث رضی اللہ عنہ کی کہ جو میرے اس دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ عمل جو ہے مردود ہے کہ ہفتے کو یہ ذکر، اتوار کو یہ ذکر، سوموار کو، منگل کو، بدھ، ہر دن کے لیے الگ الگ ذکر متعین کرنا، اور پھر اس کی تعداد متعین کرنا، پھر اپنی طرف سے اس کے جو فوائد بتلانا، یہ تمام چیزیں شریعت سازی ہیں، دین کے اندر یہ احداث ہے جو کسی کا حق نہیں، کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ شریعت وضع کریں اور اپنی طرف سے دین کے اصول و ضابطے وضع کریں۔ اور یہاں پر جو اذکار وہی اللہ کون سا ذکر ہے؟ اللہ لکھا ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ یہ کیا ہے؟ ہو سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟
پہلے پڑھایا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، تو اس کو کیا لا الہ کو ختم کر دیا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ شروع کی۔ صوفیوں کی گمراہی ضلالت دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ بہترین کلمہ ہے توحید، اس کلمہ توحید کی جنازے نکالے، اس کے پہلے رکن کو پہلے ختم کر دے۔ لا الہ الا یہ پہلا رکن ہے اس کا، الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے، دو رکن ہے اس میں جو ہے نفی اور اثبات۔ تو کیا کیا، پہلے نفی کو ختم کر دیا، لا الہ کو ختم کیا، پھر اس کے بعد کیا لائے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔ اب اس کو بھی نہیں برداشت ہوا اتنا بھی کہنا، تو ہو کیا ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے، شیطانی ورد ہے، یہ رحمانی ورد نہیں ہے، یہ شیطانی ورد ہے۔ ہو کرنا یہ شیطانی ورد ہے، یہ رحمانی ورد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، صحابہ نے یہ نہیں سکھایا، صحابہ ہا نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سراپا بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس کا التزام آپ کریں گی تو ضلالت اور گمراہی میں داخل ہو جائیں گی۔ عبادت وہ جو نبی کے طریقے پر، جو بھی عبادت نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں، عبادات تمام کے تمام توقیفی ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، جیسے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہیں اسی طرح ادا کریں گے۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت ادا کرنا، اپنی طرف سے کسی عبادت کے لیے کوئی حیت متعین کرنا، کوئی طریقہ متعین کرنا، کوئی تعداد متعین کرنا، یہ بدعت احداث فی الدین ہے۔ دین کے اندر یہ بدعتوں کو ایجاد کرنا ہے، رواج کرنا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نئی بات یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ جو غزالی کی طرف منسوب ہے یہ جو ہے بدعی ذکر ہے، اور اس کا التزام کرنا جو ہے یہ اہل بدعت کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ کسی طرح ایک مومن کے لیے روا اور جائز نہیں۔ یہاں غزالی نے کوئی حوالہ نہیں دیا، کہتے ہیں غزالی فرماتے ہیں اوراد سے مجھے بہت کچھ مل پایا۔ کیا پایا انہوں نے؟ اس سے جو ہے غزالی کو کیا ملا؟ کسی کی تجربے سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔ دیکھیے شریعت کے مسائل تجربات سے نہیں سمجھ، اذکار کے فوائد تجربات سے ثابت نہیں ہوتے، تجربہ کوئی دلیل نہیں، کسی کے لیے تجربہ دلیل نہیں۔ تجربہ یہ مادی دواؤں کے لیے دلیل ہے کہ تجربے میں اگر وہ مفید ثابت ہوتا ہے اور شرعاً وہ چیز مباح ہے تو علاج کیجیے، لیکن اذکار اور یہ چیزیں تجربے سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے نصوص چاہیے، اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ تو یہاں جو یہ اذکار ذکر کیے گئے ہیں کہ تو ان کی تعداد اور ان کے دن کی تعین اور پھر اس کے فضائل اور برکات، یہ سب من گھڑت، یہ سب من گھڑت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضلالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔